بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تر معلومات اور علم دا منبع اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو بنایا ہے۔ ہر قسم دی علم دی ابتدا، معلومات دی ابتدا، رنگ و نسل دی ابتدا، اس مخلوق دی ابتدا، انسانیت دی ابتدا، اس کا ذکر اللہ نے کلام حمید اندر بیان فرمایا۔ پھر انسانہ جو اللہ نے کئی کہ انسانوں نبوت اور رسالت دے منصب تے فائز کیتا ہے تاکہ انسانیت لئی رشد و ہدایت دا ایک ذریعہ اور ایک نمونہ بن جائے۔ اور جو انسان جڑے لوگ ان اللہ رب العالمین دے نبیاں دی پیروی کردے رہے، اتباع کردے رہے، اپنے اپنے وقت اور ایام اندر انہوں دا ساتھی قرار دیتا گیا۔ اور جو اللہ نے شریعت اندر اس وقت جس نبی تھے جو کتاب، صحیفہ، وحی نازل کی تھی، جنہوں اس دی بات نبی و رسول دی بات میں تسلیم کیتا، وہ کامیاب اور کمران ہو گئے۔ اور انہاں ساتھیاں دا، انہاں منن والیاں دا بھی ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے۔ اور کچھ ایسے نامراد سن جنہاں نے اللہ رب العالمین دے اس نمائندے دی، اس نبی و رسول دی بات کو تسلیم نہیں کیتا، جھٹلایا ہے۔ اللہ نے انہاں لوگوں کو عبرت دا نشانہ بنایا ہے اور میرے اور تواڈے واسطے یہ بات بطور نصیحت بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ انسانیت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہے اور آج تک جاری و ساری اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ان ادوار اندر بہت سارے نبی اور رسول پیغمبر گزردے گئے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے، سارے معاشرے اندر شریعت دی بات ہے، علم دی بات ہے، لیکن حقیقی معنی اندر اس بات دا کوئی ٹھوس ثبوت کوئی نہیں۔ تسی بھی سندے آئے ہو، اسی بھی سندے آنے، اجے بھی علماء کرام بیان کردے نے کہ کم و بیش 1,24,000 دے قریب انبیاء، پیغمبر، رسول تشریف لائے۔ حالانکہ ایسی بات اور ایسا کوئی قول اور ایسی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، اور نہ ہی قرآن نے اس چیز کی طرف اشارہ کیتا ہے۔ ہاں 24، 26، 27 نبیوں دا نام اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا ہے، انہاں دے دور دا، انہاں دے وقت دا اور انہاں دی دعوت دا اور جو انہوں نے عطا کیتا ہے، مقام نبوت تو بعد معجزات نے، علم ہے اور باقی دیگر معاملات اللہ نے جو شان عطا فرمائی انہوں دا ذکر ہے۔ 1,24,000 پیغمبراں والی گل
نہ قرآن چ ثابت ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ ثابت۔ بے شمار کہہ سکتے ہو انبیاء کرام رسول آئے نے اور بعضاں تے اللہ نے صحیفے نازل کیتے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب موسیٰ نو بھی صحیفہ عطا کیتا ہے، جناب ابراہیم نو بھی صحیفہ عطا کیتا ہے، اور کچھ ایسے نبی نے رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن ہوئے گا ان نبیوں دے نال انہاں دا منن والا ایک بھی نہیں ہوئے گا، کلے ہی آن گے۔ ایسے نبی بھی موجود نے جنہاں دا نام ذکر کوئی نہیں، زمانہ بھی ذکر کوئی نہیں، بس ایک قرآنی ترتیب ہے، اور اس بات دا علم اور اس دا سارا پروف اور ثبوت رب العالمین دی ذات کو، جو کچھ قرآن اندر ہے اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت نال جو کسی دے بارے فرما دیتا ہے، سانو اس نے جس طرح قرآن مننا ضروری ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مننا بھی ضروری۔ میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت اندر ایک نئے عنوان اور ایک نئی بات پیش کرنا چاہنا، شاید تواڈے علم وچ نہ ہو۔ قرآن مجید اندر اللہ نے نبیوں دے نام تے سورت نازل فرمائی، سورت الانبیاء، اس اندر انبیاء کرام دے قصص نے، واقعات نے، اسی طرح دیگر اور صورتوں دے نام نے جنہاں دا نام واضح مفہوم اور شان نزول دا پتہ ہے اور سمجھ آندی، علماء بیان بھی کر دیں۔ 21ویں پارے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت لقمان۔ حضرت لقمان حکیم، حضرت لقمان حکیم کون سن، کیڑے زمانے اندر سن، اللہ نے انہیں کتنا مقام دیتا ہے، نبی رسول سن، انہاں دے امتی کتنے سن، انہاں دا اپنی حیثیت اور مقام کیا سی۔ بس یہی بات کافی ہے کہ ایک بندے دا ذکر اللہ نے آسن انداز اندر اچھائی دے طور تے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے، تے اس دا او نام آ جانا ہی اس دی شان اور مقام واسطے کافی ہے۔ جناب لقمان حکیم تسی بھی سن دیو، میں بھی سننا، سوشل میڈیا تے آج بھی پوسٹاں اور دیگر انہوں نے جملے الفاظ کلمے لوگ نوٹ کر دینے، لکھ دینے، اور بڑی چاہت نال کتے بیٹھک اندر گفتگو دوران بات کہہ لینے کہ لقمان حکیم نے انج فرمایا سی۔ یہ لقمان حکیم کون نے؟ حضرت لقمان علیہ السلام علیہ الرحمہ، جو مرضی کہہ لو، یہ اللہ رب العالمین دے ایک نیک صالح متقی مواحد پرہیزگار اللہ دے ولی اور بندے نے، اور انہاں دا زمانہ اسی سمجھ رہا کہ شاید لقمان حکیم کو برے صغیر اندر کوئی انہاں دن اندر انہاں صدی اندر بزرگاں سنے ہونا کہ ان دور اندر آیا ہے تے انہاں نے کوئی حکمت انداز سی، کوئی طبیب سن، کوئی دوائی تے مرض دا علاج دیندے سن، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہاں نوں دنائی عطا فرمائی سی، حکمت عطا فرمائی سی۔ اور بعض روایات اور علمی تاریخی حوالے نال بات ثابت ہے کہ حضرت لقمان حکیم حکمت بڑے جملے بولتے سن، اور وہی جملے اللہ نے قرآن مجید کی صورت اندر میرے اور گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہی جملے جناب لقمان حکیم دے قرآنی آیات کی صورت اندر آج دے معاشرے کی اصلاح واسطے بھی انتہائی ضروری نے، تربیت اولاد واسطے بھی یہی جملے کافی نے، میری اور تہاڈی کامیابی اور کمرانی اور خوشگوار زندگی واسطے بھی یہ چند جملے تے ان قرآنی آیات تے ان لفظاں تے اسی اگر عمل کر لئیے سانو دنیا دی ہر دکھ اور مصیبت اور غم ختم ہو جائے۔ میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت اندر وہ حضرت لقمان دے چند جملے جو اللہ کو پسند آئے اور اللہ رب العالمین انہوں نے قرآنی الفاظ اندر ڈال کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرما کے میری اور تہاڈی کامیابی دی گارنٹی قرار دیتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم ایک نیک بندے نے، اور جناب داؤد علیہ السلام دا زمانہ نہ پایا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام، جناب موسیٰ تو بھی قبل، حضرت عیسیٰ تو بھی قبل، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی قبل، جناب داؤد علیہ السلام دا انہوں نے زمانہ پایا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانے اندر حیات رہے، لیکن اللہ نے نبوت اور رسالت نہیں عطا فرمائی۔ اسی طرح جناب ذوالقرنین دا ذکر ہے قرآن پاک اندر سورۃ القاف اندر۔ ذوالقرنین اللہ دے بڑے برگزیدہ اور نیک اور صالح متقی بندے نے، انہوں نے نبوت اور رسالت اللہ نے عطا نہیں کی تھی، اور اس بات اتفاق ہے، مختلف آراء اور قول ہیں لیکن حدیث تو ایسی بات کو ثابت نہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام بھی اللہ دے نیک بزرگ گزیدہ اور اس وقت دے نبی دی نبوت رسالت نو من کے اپنی زندگی نو بہتر بنان والے اور اپنے آپ نو اللہ دے قریب کرن والے بندے نے۔
اور انہاں دا علاقہ سی حبشہ یا مصر دا، اور حبشہ اور مصر چھوڑ کر کے جناب لقمان حکیم نے شام دی سرزمین تے سکونت اختیار کی تھی۔ مفسرین کرام نے ایک قرآن مجید دی آیات بینات کو سامنے رکھ کے چند ایک باتیں عرض کیتیاں نے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن نے انہاں کو پوچھیا گیا کہ لقمان کون سن اور انہاں دی دنائی اور حکمت دی کی معاملات نے، فرمایا کس وجہ تو اللہ نے انہاں حکیم کیا ہے، قرآن اندر حکمت والا کیا ہے۔ تے حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اے حبشی غلام سن، نہ اپنے علم دے مطابق جو نہ کل معلومات سن، حبشی غلام سن، اللہ نے پھر مقام اور شان عطا فرمایا۔ اور دوسری بات پوچھی گئی کہ لقمان حکیم نو اتنا مقام ملیا کیوں کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے۔ تے امام مجاہد فرماندے نے کہ میں جو قرآن وچ پڑھیا ہے نا، جو مینوں سمجھ آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام علیہ الرحمہ ہمیشہ سچ بولے نے، اور دوسرا کوئی بھی انہیں ایسا لغو اور فضول کام اپنی زندگی اندر نہیں کیتا جس کام تو آپ نو نقصان ہوئے یا کسی نو، کوئی کام کیتا ہے جس دا اپنے نفس نو اور اپنے لوگاں نو اور اپنے قریبی ساتھیاں نو فائدہ ہوئے۔ اے ادا اللہ نو پسند آئی اور اللہ دے انہوں نے جملے نو قرآن مجید دی صورت اندر میرے اور تواڈے تک نازل فرما دیتا، سمجھا دیتا۔ لقمان علیہ السلام علیہ الرحمہ اپنے بیٹیاں نو نصیحت کر رہے نے، پیغام دے رہے نے، اور انہاں دے بیٹیاں دے بارے بھی یہی بات ہے کہ حضرت لقمان بذات خود موحد اور حضرت داؤد دے منن والے سن، لیکن بیٹے اپنے سابقہ دین اور اپنے آباء و اجداد انہاں دا عقیدہ توحید نہیں سی بلکہ مشرک سن۔ یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے لیکن مستند بات نہیں، علمی حوالے نہ۔ کسی نے کوئی نام بیان کیتا ہے، کسی نے کوئی نام بیان کیتا ہے، کوئی آندا ہے بیٹے دا نام انم سی، کوئی آندا شکم سی، مختلف فارسی دے لفظ نے اور نام نے۔ یہ باتاں انہاں دے خاندان اور اپنی کنبہ قبیلہ اور انہاں دی ابتدائی باتاں نے۔ حضرت لقمان جو بولے نے اللہ نے قرآن مجید دی صورت اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا۔ اور اگر آج بھی یہی باتاں، یہی نصیحتاں، یہی پیغام تسی اور میں مان لئیے تے ہر قسم دا ظلم، اندھیرا، گناہ، فحاشی، جتنی بھی پریشانیاں نے ختم ہو جاون۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا تے لقمان اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے، سمجھا رہے نے۔ وہ سمجھانا کتنا پیارا انداز سی، اس انداز میں اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی، مخاطب بیٹے نو ہوئے نے، لیکن یہ قرآن دے الفاظ قیامت تک رہتی دنیا تک واضح و نصیحت دا ذریعہ بنا دیتے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو، جس کی وجہ تو محدثین فرماتے ہیں کہ انہاں دے بیٹے حالت ایمان اور توحید تے نہیں سن، انہاں قرآنی الفاظ اور جملے دی وجہ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے اپنے بیٹوں نو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ مینوں اور تانوں بھی چاہیے کہ اپنے تے چھوٹے بھائیاں نو، اپنی بیٹیاں نو، اپنی ازواج نو، اپنی اولاد نو بچپن تو ہی ایسی واضح نصیحت کریے کہ بڑے ہو کے جوان ہو کے ساڈے واسطے باعث پریشانی نہ بنن اگر ان اصولی تربیتی انداز سے عمل کیتا جائے۔ قرآن نے نقشہ کھینچیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ فرماتے ہیں لقمان میرا بندہ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہے، بیٹیاں دا نام قرآن اندر کوئی نہیں، اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ اپنے بیٹیاں نو نصیحت کر رہے نے، وصیت کر رہے نے بڑے پیارے انداز اندر۔ پتہ کی فرماتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، اس انداز اندر سمجھیے کہ سب تو چھوٹے بیٹے نو اور سب تو پیارے بیٹے نو اپنے کول بٹھا کے کہہ رہے نے، اور پیغام میرے اور تواڈے تک یہ واضح نصیحت انداز اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اللہ نے قرآن دی صورت اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایا ہے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ،
لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے میں تینوں باپ ہون دی وصیت دے ناتے اے تینوں پیغام تے وصیت کر کے جا رہا ہاں، لا تشرک باللہ، اللہ دی ذات اندر، اللہ رب العالمین دی صفات اندر، رب دے کمالات اندر تے رب دے علم اندر کسے نو شریک نہ کریں، لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا ظلم رب دی زمین تے کوئی نہیں، شرک تو بڑا گناہ رب دی زمین تے کوئی نہیں، شرک تو بڑا فساد رب دی زمین تے کوئی نہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا۔ اج میں اور تسی اپنے اپنے گربان اندر نظر دوڑائیے، اپنے معاشرے اندر، اپنے گھر اندر اسی اپنی اولاد نو کدے رب دا تعارف کروایا کہ کوئی نہ، رب العالمین دی پہچان کروائیے کہ کوئی نہ، دنیا دی ہر وصیت کر کے دنیا تو ڈر جانے ہاں، دنیا دے ہر معاملے دے بارے سمجھانے ہاں۔ اگر کوئی دکاندار تے اپنے بیٹے نو دکان تے بٹھا کے ہر چیز سمجھا رہا ہے، اگر کوئی کسی اور شعبے اندر کاروبار اندر ہے اپنے بیٹے نو کاروبار دیاں ساریاں صورتاں تے ترویتاں بتا رہا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے اب اس انداز اندر اپنے بیٹیاں نو سمجھان والا آج کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا کریم کو پوچھیا گیا اے اللہ دے نبی جی چوری زنا فحاشی زنا تے گانا تے دیگر معاملات جرم نہیں ہے، ظلم نہیں، فرمایا میرے صحابہ اس تو مراد شرک ہے، اس تو مراد شرک ہے، شرک سب تو بڑا ظلم ہے رب دی سرزمین تے۔ اج ویکھیا جائے تے کیڑی ایسی بستی ہے، کیڑا ایسا علاقہ ہے، کیڑا ایسا شہر ہے، حتیٰ کہ الا قلیل الا من رحم ربی، جس تے میرا رب رحمت فرما دے، کوئی ایسا گھر کوئی نہیں جس اندر ظلم نہ ہو رہا ہوئے، کوئی ایسا گھر کوئی نہیں جس اندر اللہ رب العالمین دے حق نو پامال نہ کیتا جائے۔ بیٹے نے ہاتھ اندر انگوٹھی پہنی ہے، کدے نہیں پوچھیا بیٹا یہ فیروزہ پہنے تھے کیوں پہنے ہے، یہ جناب یاقوت پہنے تھے کیوں پہنے ہے، یہ تو انگوٹھی تے چھلا پہن دی طرح مقصد کی ہے، ایک کڑا بیٹے نے پا لیا، کالے رنگ دا دھاگا بن لیا ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ دوستوں نال گیا ہے، عقیدہ برباد کر کے آ گیا ہے، یہ سرخ رنگ دا دھاگا کیوں بنے ہے، کدے نہیں بیٹے نو پوچھیا، تھوڑا بیٹا جوان ہویا ہے، مسجد چو بھی دور ہو گیا ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھدا تے آخر وقت آندا ہے کہ جس باپ نے ساری زندگی توحید تے زندگی گزاری ہوندی ہے، اگو بیٹے دی سر اندر شرک آ جاندا ہے، وہ دین تو دور ہو جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے یا بنیا، لقمان کہہ رہے نے اپنے بیٹے نو، اے میرے بیٹے اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا، یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ حدیث ترمذی تے غور کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا ہے سونیا اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی امت دے لوگاں نو پیغام پہنچا دو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرا بندہ آئے گا، زمین دے مثل گناہ کیتے ہون گے، اتنے گناہ ہون گے کہ زمین گناہ نالے بھر کے آیا ہوئے گا، اتنے گناہ ہون گے اسمانہ دی چڑھائی تے لمبائی گناہ دا خلاف پر کر کے آیا ہوئے گا۔ آقا فرما دے نے میرا رب فرما رہا ہے، اے سونیا اپنی امت دے لوگاں نو خوشخبری تے پیغام سنا دے، اگر میرے بندے دے عقیدے اندر عمل اندر شرک نہ ہویا تے جتنے وہ گناہ لے کے آئے گا میں رب اس نالو دوری مغفرت لے کے آواں گا، جتنے وہ گناہ کے لے کے آئے جا اس نالو بڑھ کر کے میں معافی دے اسباب لے کے آواں گا۔ لوگوں شرک تو بچ جائیے، اس زمین تے سب تو بڑا ظلم جو پاکستان دی زمین تے ہو رہا ہے، برے صغیر دی زمین تے ہو رہا ہے، اور رب دی ذات نال شرک کیتا جاندا ہے۔ شرک دی تعریف کی ہے کہ رب دا حق کسے ہور نو دے دینا، سجدہ رب دا حق ہے، کسے ہور واسطے کرنا شرک لائے گا، رکوع رب دا حق ہے، جھکنا رب اگے چاہیدا ہے، کسے ہور دے سامنے جھک جانا یہ شرک لائے گا، نظر و نیاز جس رب نے دیتی ہے او دے نام تے دیتی جائے، کسے ہور وال کوئی چیز منسوب کر دیتی جائے گی اور شرک کہلائے گا۔ اے عالم الغیب میرا رب ہے، علم وحی نو جانن والا، علم غیب نو جانن والا میرا رب ہے۔ کسے ہور دے بارے عقیدہ بنا لینا کہ کوئی ہور ہستی بھی رب تو علاوہ
فلاں فلاں چیز تے فلاں فلاں دے بارے اے چیز رائے رکھ دیئے، انہوں نے انہوں دے حالات دا پتہ ہے، رب تو علاوہ شرک لائے گا۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیغمبر فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جڑا بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے، من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، روایت صحیح مسلم اندر حضرت جابر حدیث تراوی نے آقا فرماندے نے جڑا اس چیز تے ایمان بنا کے گیا ہے، جڑا اس چیز نو جاندا ہے، من مات جڑا مر گیا ہے، وهو يعلم او جاندا سی کہ رب تو علاوہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، بگڑی بنان والا کوئی نہیں، غوث آزم کوئی نہیں، رب نو ہی کہندا رہیا ہے، رب نو ہی مندا رہیا ہے۔ آقا فرماندے نے داخل الجنہ، جنت اندر جائے گا، جنت اندر جائے گا۔ لوگوں عقیدہ توحید سمجھایا ہے، جناب لقمان حکیم نے کتنی حکمت بری بات کیتی ہے، اس چھوٹے جے جملے اندر اللہ نے کتنی فصاحت بلاغت تے کتنا وسیع معنی رکھ دیتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو پہلی نصیحت کر رہے نے، اے بیٹا میں دنیا تو ٹر جاواں تے میری محنت تے پانی نہ پایا جائے، اے بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، جس شرک تو کیتا کرنا اپنی ذات واسطے، لیکن یہ ظلم پوری دنیا تے پھیل جائے گا، یہ ظلم پوری دنیا تے پھیل جائے گا، اس کا نقصان تینوں بھی ہوئے گا تے تیرے رہن والے ساتھیاں بھی ہوئے گا۔ یہ پہلی وصیت تے پہلی نصیحت جو لقمان حکیم نے حکمت بڑے انداز اندر اپنے بیٹے نو کیتی ہے تے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے۔ اور اگلی بات بیان فرمائی جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو بٹھا کر کے بیٹا بیٹا کہہ کر کے بلا رہے نے، بڑے پیار نال بلا رہے نے، بڑے ادب نال بلا رہے نے، بڑے محبت بڑے انداز نال بلا رہے نے، حالانکہ ہے بیٹا ہے چھوٹا تے بیٹے نو چاہیے کہ باپ دے احترام کرے، لیکن شریعت نے کچھ اصول دسے نے، باپ نو بھی چاہیے کہ اپنے حقیقی بیٹے دے احترام کرے، اپنی اولاد دی عزت کرے، اپنی اولاد دے عزت نفس نو مجروح نہ کرے، انہاں نو جگہ جگہ ذلیل نہ کرے، انہاں دے شکوے تے گلے نہ کرے۔ یہ قرآن نے اصول دسیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے، محبت بھرے انداز اندر کہہ رہے نے، تے پتہ کی آندے نے، آندے نے بیٹا یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مسقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے انہا ان تک مسقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے یاد رکھ لویں تو چھوٹی تو چھوٹی من حبت دانے رائی دے مثل بھی نیکی کرے گا، من خردل فتکن فی صخرۃ، اگر تو نیکی پہاڑ اندر لوکے کرے گا میرا رب اس نو جاندا ہے۔ اے بیٹا جے چھپ کے گناہ کرے گا تو میرا رب اس نو بھی جاندا ہے۔ ایتھے بڑی پیاری حکمت تے بڑا پیارا قول، بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا جناب لقمان دا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اگر میرے دل اندر میرے خواہشات ابھرن تے میں کوئی گناہ کرنا چاہواں تے میں گناہ کر بواں تے کتھے کراں؟ فرمایا بیٹا میں تینوں وصیت کرنا چاہنا وا، تیرے کول سوال پوچھنا چاہنا وا، یہ زمین ساری کس نے بنائی ہے؟ میرے رب نے بنائی ہے۔ اے بیٹا گناہ اتھے جا کے کریں جتھے رب دی زمین نہ ہوئے، جے گناہ کرنا ہوئے تے اتھے جا کریں جتھے رب دا آسمان نہ ہوئے۔ یہ لقمان اپنے بیٹے نو سمجھا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے میں لقمان دے نہ جملیاں نو اتنا پسند کیتا ہے، اتنا پسند کیتا ہے، رہتی دنیا تک لقمان حکیم دے نہ قولا نو قرآن دی صورت اندر اس امت واسطے رہنمائی دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آیا میرے بیٹے اپنی تنہائی نو پاک رکھنا ہے، اس کا مطلب تے مفہوم ہے اے میرے بیٹے اپنی تنہائی نو پاک رکھنا ہے۔ اے نہ سمجھی کہ میں غار اندر ہاں تیرا بنی ویندا، اے نہ سمجھی بیٹا کہ میں بند کمرے اندر ہاں تے مینوں کوئی نہیں ویندا، اے بیٹا اے نہ سمجھی کہ میں اپنی رہائش اندر ہاں تے مینوں کوئی نہیں ویندا۔ تو رائی دے برابر، رائی دے دانے دے برابر اگر تو گناہ کر کے آئے گا میرا رب اس نو بھی جانن والا ہے۔ اے میرے بیٹے
بیٹے او فی السماوات او فی الارض زمین اندر کریں گا آسمان اندر کریں گا جے تو کو غلطی کو نیکی کو گناہ کو چنگیائی کو برائی تو کر لینا کل قیامت دا دن ہوئے گا یاتی بہ اللہ میرا رب تیری اس نیکی نو بھی کل قیامت والے دن تیرے سامنے کر دے گا تیری اس برائی نو بھی تیرے سامنے کر دے گا ان اللہ لطیف خبیر لطیف خبیر جڑا بریک بھی نے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نو بھی جانن والا ہے اس نو عالم الغیب آندے نے یہ ساریاں شاناں میرے رب دیاں نے حضرت لقمان حکیم مینوں اور تانوں اپنے بیٹے نو وصیت کر کے تسی اور میں بھی روحانی بیٹی لگنے ہاں جناب لقمان حکیم دے یہ وصیتاں کرے نے تے حدیث پاک تے غور کرنا جو بات لقمان نے بیان کیتی ہے میرے پیغمبر نے اس تے مہراں لا دتیاں نے سچ ثابت کر دتیاں نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر زمین دی 7ویں تہ تے کالا رنگ ہوئے کیڑی دا کالا پتھر ہوئے تے کالے پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوئے تے میرا رب ان اللہ لطیف خبیر آقا فرماندے نے کالے رنگ تے 7ویں زمین دی تہ اندر کالے رنگ دی چمٹی کالے پتھر تے چل رہی ہے اس دے چلن دی آوازاں بھی میرا رب سن رہا وے اے میرے بیٹے ان اللہ لطیف خبیر گناہ ویکھ کے کریں اتھے کریں جتھے رب دی زمین نہ ہوے ادو کریں جدو رب تینوں ویکھ نہ رہا ہوے یہ حضرت لقمان حکیم نے کتنی حکمت والیاں باتاں اپنے بیٹے نو بیان فرمائیاں نے تے اگے کی فرماندے نے یہ 2 وصیتاں جناب لقمان نے کیتیاں نے ہن تیسری وصیت کر رہے نے آخری پیغام دے کے جا رہے نے سورۃ لقمان 21واں پارہ ہے آیت مبارکہ نمبر 17 ہے گھر جا کے قرآن نو تفسیر ابن کثیر نو پڑھ لینا اللہ فرماندے نے لقمان گل اپنے بیٹے نال کر رہے سی میں آسمان تے نقشہ ویکھ رہا سا جملے زمین تے میرے لقمان بول رہے سن اللہ نے فوراً وہی لفظ میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمائے نے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے نو کول بٹھا کے پتہ کی آندے نے آج ہماری ترجیحات ہماری تربیت ہمارا گھریلو ماحول لوگ کہتے ہیں قاری صاحب حضرت صاحب پتر گل نہیں مندے یہ ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے بیٹی بات نہیں مانتی بیٹے اپنی مرضی کرتے ہیں انہوں نے کچھ سمجھاؤ کہ نماز پڑھیا کرن خود نمازی خود دیندار لیکن تربیت انداز اور سمجھانے کا جو حضرت لقمان نے اپنایا ہے اگر آج سے ہی ان چھوٹے چھوٹے اپنے بیٹیوں کو پوتیوں کو دوتیوں کو بیٹوں کو یہی انداز ہم اپنائیں تو انشاءاللہ یہ آنے والی نسل آپ کے لیے باعث صدقہ جاریہ ہوگی آپ کو پھر بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی حضرت لقمان علیہ السلام علیہ الرحمہ اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے نصیحت کر رہے نے پہلی اے بیٹا اللہ دی ذات نال شرک نہ کری اور یہی بات میرے پیغمبر نے صحابہ نو بیان فرمائی فرمایا اے معاذ اگر تینوں جلا دیتا جائے او قتلتا او رقتا تینوں جلا دیتا جائے تینوں قتل کر دیتا جائے رب دی ذات نال کسی بھی موقع تے شرک نہ کری اپنا عقیدہ برباد نہ کری یہی بات جناب لقمان نے بیان فرمائی اور دوسری وصیت جناب لقمان کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو پھر عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اے میرے بیٹے اگر تنہائی کا موقع ملے تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو نیکی کرنی ہو تو رب کے لیے کرنا گناہ کرنا ہو تو پھر یہ بھی تصور رکھنا کہ یاتی بہ اللہ اللہ اس گناہ کو تیرے سامنے کر دے گا پھر اس آیت کی تائید دوسری آیت سے کرتے ہیں جس کے بعد سورۃ زلزال میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ فرمانے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر رائی دے مثل بھی تسی نیکی لے کے آؤ گے رائی اس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں جب سورج کی کرنیں گھر کے کمرے کے روشن دان سے کمرے میں داخل ہوں اور ان کرنوں میں جو بورا اور وہ چھوٹی چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں اسے رائی کہتے ہیں اے میرے بیٹے یہ رائی اس کے مثل اگر تم نیکی کرو گے تو رب العالمین اس کو بھی تمہارے سامنے کر دے گا اگر اسی کے مثل تم گناہ کرو گے رب تمہارے گناہ کو بھی تمہارے سامنے کر دے گا اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا فرمایا میرے بیٹے جدو یہ سارے شرک بھی نہیں عقیدہ پہلی بنیاد کلمہ توحید پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی
فرمایا میرے صحابہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں کرنا، یہ تواڈی پہلی بنیاد ہے اسلام دی۔ اور دوسری جو لقمان حکیم نے قرآن مجید دی صورت اندر اللہ نے نبی پاک تے نازل فرمایا ہے، آپ نے اس کی تائید زبان نبوت نال بیان فرمائی۔ یہ تیسری وصیت، بیٹا شرک بھی نہیں کرنا، اللہ دی ذات نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، اور عقیدہ توحید تے پکا رہنا ہے، اور اپنی نیکی اپنی برائی صرف نیکی اللہ واسطے کرنی ہے، تے برائی کرنے واسطے یہ سوچنا ہے ہزار بار کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ تنہائی پاک ہوئے گی کیویں؟ اے میرے بیٹے، تیسری وصیت، تیسرا پیغام، تیسرا جملہ، تیسری حکمت بری بات جناب لقمان دی۔ حکیم سے مراد لوگ یہ سمجھتے رہے آج تک کہ شاید وہ کوئی پھکیاں دیتے ہوں گے یا کوئی علاج کرتے ہوں گے۔ حکیم سے مراد حکمت برے میرے لقمان نے ان الفاظ کے ذریعے میرے اور آپ کے بھی دل کی صفائی کر دی، اور اس وقت اپنے بیٹے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کتنی حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، بریکی والی باتیں ہیں، کتنی یہ مؤثر باتیں ہیں، کتنی فائدہ مند باتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے، کتنی یہ رہنما اصول جناب لقمان نے بتائے ہیں۔ تیسری وصیت، تیسری نصیحت جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو کر رہے نے، کیڑی نصیحت؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، تے لگدا ہے بیٹا بھی بڑا فرما بردار ہوئے گا جنہیں اپنے باپ دی اتنی لمبی گل نو اتنے پیارے جملیاں نو بڑے انداز سنیا ہے، ہن تے باپ بلاندا رہ جائے، بیٹا پچھو ویکھنا گوارا نہیں کردا، باپ کالاں کردا رہ جائے تے پتر میچ کھیل رہے ہوئے تے آندا ہے ابے دیاں گلاں پہلے بھی سندے رہنے آ، بعد وچ پھر سن لواں گے، گھر ہی چلے جانا ہے۔ بیٹا بھی بڑا فرما بردار ہے، ابا جی ہن بس بھی کرو نا، اتنا وقت ہو گیا ہے، تساں او گل بھی کہہ دتی ہے، اے بھی گل کہہ دیتی ہے، ساریاں میں ہی مننیاں نے، کسے ہور نو بھی کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، چھوٹے بھائیاں نو بھی کہہ دیو۔ نانا بیٹے نے بھی بڑی توجہ نال گل سنی ہے تے جناب لقمان پتہ کی فرما دینے، فرما دینے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ انہاں لفظاں تو سمجھ آندی ہے کہ نماز میرے تے فرض نہیں، اس امت تے فرض نہیں، محمد رسول اللہ تے صرف فرض نہیں سی، صحابہ کرام تے فرض نہیں سی، جناب عیسیٰ تے فرض نہیں سی، بلکہ جناب موسیٰ تے فرض اس تو قبل اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام دے دو وقت اور دور دا یہ بندہ، یہ حکمت والا، یہ دنائی والا، یہ پرہیزگار بندہ جدا نام لقمان حکیم قرآن نے بیان کیتا ہے۔ لگدا انجے کے سابقہ شریعت اندر بھی نماز دی چھٹی کوئی نہیں سی۔ فرمایا میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرنا ہے، وامر بالمعروف، تے جتنا ہو سکے چنگی گل کرنی ہے تے چنگی دے حکم دینا ہے، وامر بالمعروف، نیکی دا حکم دیندا رہنا ہے، نیکی نو لوگاں تک بیان کردا رہنا ہے، اچھائی نو آگے پھیلانا ہے، ونہا عن المنکر، ہر برے کام تو روکنا ہے۔ ایک اس چیز کی علامت ہے، چھوٹے چھوٹے جملے نے، چھوٹے چھوٹے لفظ نے، لیکن حضرت لقمان نے جویں کہہ لیو کہ کوزے اندر سمندر بند کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، تے اسی کی آنے ماں دیے ابو جی نہ اٹھایا جے، پتر رات نو پتہ نہیں کیڑے ویلے ستا ہوئے گا، پیپر قریب آ گئے نے تے تیاری کردا رہے ہوئے گا، بیٹے نو نہ اٹھایا جے۔ جے باپ نے بیٹے نو نماز واسطے نہیں اٹھانا تے پھر کنے آ کے جگانا ہے، کنے آ کے مسیتے لے آنا ہے، کنے آ کے نماز دی تربیت کرنی ہے، کنے آ کے نماز دا فریضہ سمجھانا ہے۔ اے میرے بیٹے نماز نہ چھوڑی، نماز نہ چھوڑی، اے تے وصیت جناب لقمان دی، اے تے حکمت بری گل جناب لقمان دی۔ میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے، آخری ویلا آ گیا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، آقا کریم نے ہاتھ اٹھا لے نے تے میرے پیغمبر بھی آخری وصیت مینوں اور تہانوں بطور روحانی بیٹے دے کر کے جا رہے نے۔ اے محبان رسول، اے عاشق رسول، اے امت محمدیہ دے منن والے ہو، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، اے موادو، اے جنتیو، جنت دنیا تے لے کر کے اپنے گمان اندر پھر دے ہو۔ میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے، آخری ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا
عائشہ فضل بن عباس نو بلایا جائے، حضرت علی نو بلایا جائے، جی محبوب جی کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا عائشہ مینوں اٹھایا جائے، پیغمبر نو اٹھایا گیا ہے، جناب علی نو بلایا گیا ہے، فضل بن عباس بھی آ گئے نے، بخار میرے پیغمبر نو دو مرداں دے مثل بخار ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اتنا تیز بخار سی کہ میں پٹی گلی کر کے پیشانی تے رکھ دیاں تے تھوڑی دیر تو بعد خشک ہو جاندی ہے، اتنی تپش بخار دی۔ فرمایا عائشہ علی نو بلاؤ، حضرت علی بھی آ گئے نے، حضرت فضل بن عباس بھی آ گئے نے، آقا کریم نو اٹھایا گیا ہے، میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے نے، حدیث بخاری دے الفاظ نے، کتنے درد والے جملے نے، کتنا پیارا انداز میرے پیغمبر دا۔ آپ نے دایاں ہاتھ علی دے کندھے تے رکھیا ہے، اج علی علی سارے کر دے نے، نعرے تے سارے مار دے نے، جناب علی دی تعلیمات نو منن والا کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا ہے، دایاں ہاتھ حدیث پاک دے الفاظ نے، تے بایاں ہاتھ فضل بن عباس دے کندھیاں تے رکھیا ہے، تے آقا چرپائی تے اٹھے نے تے کھڑے ہو گئے نے، تے آقا بغیر ٹیک دے بغیر سہارے دے کھڑے بھی نہیں ہو سکدے، اتنی طبیعت ناساز ہے، اتنے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے، اتنی طبیعت ناساز ہے۔ تے آقا فرما دے نے علی چلو نا ذرا چلو نا، آقا کدھر جانا ہے؟ فرمایا علی تینوں پتہ نہیں بلال نے اذان کہہ دیتی ہے تے میں محمد نماز پڑھنا چاہنا وا، میں فردی نماز واسطے بے چین ہو گیا وا، تے مینوں اٹھا کے مسجد نبی اندر لے آیا جائے۔ حضرت علی فرما دے نے محبوب کبریا مسجد نبی ول جا رہے نے، تے آقا کریم دے پاؤں مبارک آپ دی انگلیاں مبارک دے نشان زمین تے لگ دے جا رہے نے، آقا اپنا قدم بھی نہیں پڑ سکدے، تے کدھر جا رہے نے؟ مسجد نبی جا رہے نے۔ کیوں جا رہے نے؟ فردی نماز دا ویلا ہو گیا ہے۔ اے کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری وقت آیا ہے، ربیع الاول دے ایام تساں سنے نے، علماء کرام کولو بیان سنے نے، آقا تے آخری وقت آیا ہے تے میرے پیغمبر نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، کوئی دوسری گل نہیں کی تھی، کوئی اور جملہ نہیں بولیا، کوئی اور لفظ نہیں بولیا، میرے پیغمبر آخری جملہ بول رہے نے، تے کیڑا بول رہے نے؟ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے گھر والیو نماز نہ چھوڑیا جے، اے میرے حسن حسین نماز دا خیال رکھیا جے، اے میری ازواج مطہرات اے نہ سمجھیا جے کہ گھر تو سر دا تاج ٹر گیا ہے تے ہن کوئی دین اندر نرمی آ گئی ہے، نماز دے معاملے اندر کوئی رخصت کوئی چھوٹ آ گئی ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑیا جے، نماز نہ چھوڑیا جے، یہی وصیت جناب لقمان آج تو پتہ نہیں کتنے ہزاراں سال پہلے اپنے بیٹیاں نو کر رہے نے۔ سمجھ آندی ہے کہ نماز ہون نہیں امت محمدیہ نہیں بلکہ پہلے لوگاں تے بھی فرض تھی۔ آقا کریم دے کول ایک صحابی آیا ہے، آ کر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، فرمایا سونیاں ہاتھ اگے وداؤ، میں بیعت کرنا چاہنا وا، میں بیعت کرنا چاہنا وا، تھوڑے ہاتھے کلمہ پڑھنا چاہنا وا، مسلمان ہونا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر غیرت مند پیغمبر، حیا مند پیغمبر، عزت والا پیغمبر، آج اس امت اندر کتنی بے حیائی ہو گئی ہے، کتنی فحاشی تے بے پردگی ہو گئی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کر کے حیا والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ فرمادیاں نے کدی بھی میرے پیغمبر نے، کدی بھی میرے پیغمبر نے، کدی بھی میرے نبی نے، کدی بھی میرے سر دے تاج نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے بھی نہیں ہویا کہ کوئی عورت آئی ہوئے، کوئی عورت آئی ہوئے تے ہے صحابیہ بننا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، نقطے والی بات ہے، ایمان دی بات ہے، حیا دی بات ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے کدے بھی انج نہیں ہویا کہ میرے پیغمبر نے کسی غیر محرم دے عورت دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ رکھی ہوئے یا اس کو بیعت لئی ہوئے۔ تے اج امت مسلمہ، امت محمدیہ ایک درد بھرا پیغام دینا چاہنا وا، ایتھے دم دے سینٹر کھلے نے تے آندے نے بھائی اندر نہیں آنا، بیٹے نے اندر نہیں آنا، حضرت صاحب دم کردے نے او جانن تے انہاں دا دم جانے۔ تسی سوشل میڈیا تے ویندے ہی رہندے ہو، لوگوں جدوں بندہ قرآن تو ہٹدا ہے، دین تو ہٹدا ہے، نماز تو دور ہوندا ہے، عقیدہ توحید تو بندہ ہٹدا ہے، پھر حیا بھی ختم ہو جاندی ہے، عزت بھی ختم ہو جاندی ہے۔ ایک وقت آندا ہے اولی اولی رب غیرت بھی دل چوں نکال لیندا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمادیاں نے کدی بھی میرے پیغمبر نے
بیعت لیندے ہویا بھی کسے غیر محرم عورت تے ہاتھ نہیں رکھیا تے میرے پیغمبر پردے اندر بیعت لیندے سن کسے دے سامنے نہیں سی آندے ہاتھ نہیں سی میرے پیغمبر پکڑ دے تے آج ملک پاکستان اندر امت مسلم اندر اہل توحید اندر اہل ایمان اندر کیویں دے لوگ آ گئے نے کیویں دے بے ایمان لوگ آ گئے نے کیویں دے بے حیا لوگ آ گئے نے جو کسے دی عزتاں نو ماواں تے بہناں نو سامنے بٹھا کر کے انہاں دے منہ تے شکلاں تک دے رہندے نے کتنے گندے لوگ آ گئے نے جڑے کسے دی عزتاں نال کھیڑدے نے اے جے معاشرے دی برائی اے جے برے لوگ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ مینوں چھوڑ دیندا ہے جڑا میرے تے توکل نہیں کردا جڑا میری ذات تو دور ہوندا ہے جڑا مینوں مشکل کشا نہیں مندا جڑا مینوں حاجت روا نہیں مندا جڑا مینوں داتا نہیں مندا جڑا مینوں غوث اعظم نہیں مندا جڑا مینوں شفاواں دین والا نہیں مندا پھر میں انہوں ایویں ذلیل کر دینا وا حضرت لقمان پیغمبر اپنے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے تے میرے پیغمبر ایک صحابی آیا ہے انہیں ہاتھ اگے بڑھایا ہے فرمایا سونیا کلمہ پڑھاؤ محبوب نے ہاتھ اگے کیتا ہے تو انہیں ہاتھ پیچھے کر لیا ہے حالانکہ بے ادبی والا انداز صحابہ نو لگے ہے کہ نبی پاک نے حق دے کیتا ہے تو انہیں ہاتھ پیچھے کر لیا ہے تے آقا فرماندے نے سونیا کیا تو نہیں پڑھنا چاہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا لیکن کلمہ پڑھن تو پہلے گل پوچھنا چاہنا اے میرا ایمان ہے اے میری دعوت ہے میرا پیغام ہے لوگو جدوں بھی کوئی گل ہوئے اسلام دی دین دی اس نو پرکھیا کرو رک کے پوچھ لیا کرو سوال کر لیا کرو حوالہ منگ لیا کرو دلیل پوچھ لئی کرو کہ حضرت صاحب واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ تسی بیان کر رہے ہو یہ سرا بھی کوئی نہیں تے باندھ بھی کوئی نہیں یہ کیویں بیان کر رہے ہو قرآن دی کیڑی آیت دا ترجمہ بیان کر رہے ہو یہ خود پڑھنا نہ آوے تے بیٹے نو قرآن پڑھائیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اگے کیتا ہے تے صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے فرمایا سونیا ایک گل دسو نا تھوڑے دین اندر 5 نمازاں نے فرمایا جی 5 نمازاں فرض نے پڑھنیاں نے کلمہ پڑھ لیون تو بعد یہ دوسرا فریض ہے تے آندا سونیا کلمہ تے پڑھنا چاہنا وا لیکن نماز دے بارے اتنی پابندی میرے کول کوئی نہیں ہونی میں اتنی 5 وقت دی نماز وقت تے پڑھ سکاں یہ میرے کول نہیں ہویا جانا دل صاف سی نا پھر رب نے کیویں ہدایت دے دروازے کھولے نے آندا سونیا 5 وقت دی نماز تواڈے دین اندر حالانکہ پہلے ہور دین اندر ہے جے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا تو آڈے دین اندر ہے اج اپنے دین تے قائم ہے تے انہوں بھی پتہ ہے کہ 5 نمازاں دین اسلام اندر فرض نے پڑھنیاں نے لیکن آج دے مسلمانوں نو کوئی نہیں پتا کہ نماز دی اہمیت کی ہے فرضیت کی ہے جدوں کلمہ پڑھ لینا تے پھر 5 پڑھنیاں پاونیاں نے تے اے بھی ڈر گیا جے کلمہ پڑھنے ہے تے پھر 5 پڑھنیاں نے رک گیا آندا سونیا 5 نمازاں فرض نے میرے کول تے نہیں پڑھیاں جانیاں میرے پیغمبر نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے فرمایا سونیا جے تینوں نماز دی فکر کوئی نہیں تے میں محمد نو تیری فکر کوئی نہیں تو کلمہ پڑھ تے پاویں نہ پڑھ مینوں کوئی پرواہ نہیں ایک کول آیا بیٹھا ہے میرے پیغمبر کتنے حریص نے کتنے محبوب امت واسطے غمخوار نے ادھر کلمہ پڑھان واسطے طائف دی وادیاں اندر پتھر کھا رہے نے ادھر کلمہ پڑھن واسطے کول آیا بیٹھا ہے تے محبوب کلمہ نہیں پڑھا رہے بیعت نہیں لے رہے کیوں اے نماز دے بارے چھٹی منگنا چاہتا ہے نماز دے بارے رخصت منگنا چاہتا ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے اقیم الصلاۃ اے بیٹا نماز قائم کرنی ہے وامر بالمعروف وامر بالمعروف نیکی دا حکم دینا ہے ونہا عن المنکر برائی تو روکنا ہے حدیث بخاری تے غور کرنا اج معاشرے اندر اے بھی بہت بڑا بگاڑ ہے اے بھی معاشرے دی تباہی دا سبب ہے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ نہیں کردا تے کسے نو ویکھ رہا ہے تے انہوں پتہ ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کردا او دا حق بندا ہے اس تے لازم ہے اس تے فرض ہے اس تے ضروری ہے کہ اس گناہ کرن والے نو محبت بھرے انداز اندر روک دے او بھائی جان گانا میں نہیں سندا ساری شریعت اندر حرام ہے لہذا تو ہی گانا نہ سنیا کر یہ تیرا حق پورا ہو جائے گا اسی سمجھنے ہاں کہ جڑا ممبر تے کھڑا ہویا ہے انہیں واضح نصیحت کرنی ہے انہیں جو چنگی گل دسنی ہے وہی مننی ہے سانو دسن دی لوڑ کوئی نہیں سانو کسے سمجھان دی
لوڑ کوئی نہیں. سنن ابن ماجہ اندر حدیث پاک آندی ہے آپ نے فرمایا قرب قیامت اللہ میری امت ایک عذاب نازل کرے گا, اللہ میری امت ایک وبا نازل کرے گا, ایک عذاب نازل کرے گا. یا رسول اللہ وہ کیڑا؟ فرمایا میرے صحابہ میری امت دے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرن گے, رب انہاں دیاں دعاواں قبول نہیں کرے گا. اللہ دے نبی جی تواڈے امتی نہیں ہون گے. فرمایا میرے صحابہ کیوں نہیں؟ انہاں لوگاں دا ایک گناہ ہوئے گا, ایک جرم ہوئے گا کہ برائی نو ویکھ کر کے تے چپ کر جان والے ہون گے, کنا سنا مار جان گے. جتھے کوئی لگیا ہے لگیا رہے, جتھے کوئی ڈٹیا ہے ڈٹیا رہے. اے میرے پیغمبر دی شریعت دا مزاج کوئی نہیں, اے میرے پیغمبر دی تعلیم کوئی نہیں. حالانکہ میں اور تسی نبی کریم دا کلمہ پڑھیا ہے, میں بھی نبی دے دین دا دائی, تسی بھی اسلام دے دائی. جو سننا ہے آگے پہنچانا ہے, عمل کرنا ہے تے لوگاں نو برائی تو روکنا ہے تے چنگے کام دا حکم دینا ہے. اس دی مثال آقا کریم نے بیان فرمائی. اج معاشرے اندر بے حیائی, اج معاشرے اندر دیگر قسم دے گناہ نے, ہر بندہ جاندا بھی ہے تے پریشان بھی ہے. اولاداں بگڑ چکیاں نے, اپنے نوجوان بگڑ چکے نے. اس دا وجہ کی ہے؟ اساں کدے بھی کسی انداز اندر نیکی دا جذبہ نہ کرن دا دل اندر پیدا ہویا ہے, نہ کسی نو اگے نیکی پہنچان دا ساڈے دل اندر جذبہ پیدا ہویا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اج میں اور تسی ہر لحاظ نال کمزور ہاں, غوطے کھا رہے ہاں تے ڈب گئے ہاں, معاشرے دیاں برائیاں اندر ڈب گئے ہاں. سود عام ہو گیا ہے, ہر قسم دا گناہ عام ہو گیا ہے. یہ کس واسطے ہویا ہے کہ اسے کدے بھی کسی نو نیکی دا حکم نہیں دیتا. کوئی جانا سندا ہے تے سنی جائے, کوئی فلماں ویکھدا ہے تے ویندی جائے, کوئی شراب پی رہا ہے تے پیتی جائے, کوئی چرس بہ کے بیٹھے جا کے پیندا ہے تے پیندا جائے. سانو کوئی پرواہ نہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا رب عذاب مسلط کرے گا. دعاواں کرن گے, دعاواں آسمان تے نہیں چڑھن گیاں. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس دی مثال انجی ہے, نیکی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا. ایدی مثال ایویں ہے جڑے نیکی دا حکم نہیں دیندے وہ خود انہاں گناہ اندر ملوث ہو جاندے نے. حضرت نعمان بن بشیر حدیث پاک دے راوی نے روایت صحیح البخاری اندر آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر ایک کشتی ہوے, بحری بیڑا ہوے, سمندر اندر تیر رہی ہوے, سفر کر رہے ہوے تے او دے دو مکان ہون, دو فلور بحری بیڑا ہوے. ایک کچھ لوگ بحری بیڑے دے پہلے حصے اندر رہندے نے تے کچھ لوگ دوسرے فلور تے رہندے نے. اے میرے صحابہ پہلے والیاں نے ایک سوچ بنائی ہے, ایک ارادہ بنایا ہے. انہاں نوں پیاس لگی ہے تے انہاں پانی پینا سی تے انہاں پانی دوسری منزل والیاں کولوں طلب کیتا ہے. انہاں پانی منگیا تے پانی مل گیا ہے. پہلی منزل والیاں نے سمجھیا ہے جڑے پہلے سوار نے, نیچے سوار نے بحری بیڑے اندر, کشتی اندر, کشتی سمندر اندر چل رہی ہے, دریا اندر چل رہی ہے تے پانی اوپر لین جاندے نے. انہاں سوچیا کہ یار بڑا مشکل ہے کہ پانی اوپروں لینا تے پھر نیچے آنا پھر اوپر جانا, لہذا اسی اپنی آسانی لئی انج کرنے ہاں کشتی نو سوراخ کر دینے ہاں تے پانی عام ہو جائے گا. فرمایا میرے صحابہ دسو جس کشتی نو سوراخ ہو جائے, سمندر یا دریا دا پانی جس کشتی اندر داخل ہو جائے وہ کدھر جائے گی؟ فرمایا ڈوب جائے گی, لوگ ہلاک ہو جان گے, تباہ ہو جان گے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جے لوگ برائی تو منع نہیں کرن گے پھر وقت آئے گا خود ہی اس برائی اندر ملوث ہو جان گے. یہ نیکی والی کشتی, ایمان والی کشتی اس برائی اندر غوطے کھا لے گی. آقا کریم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. فرمایا لقمان پیغمبر نے جو جو بات کہی ہے اس امت واسطے, انہاں لوگاں دی اصلاح واسطے وہ حق ہے میرے نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے. فرمایا بیٹے وامر بالمعروف, نیکی دا حکم دینا ہے تے برے کماں تو روکنا ہے. اور اگلی بات کیڑی بیان فرمائی؟ فرمایا واسبر, اے میرے بیٹے لقمان حکیم اپنے بیٹیاں نو وصیت کر رہے نے, پھکیاں نہیں دے رہے بلکہ حکمت دے انداز نال سمجھا رہے نے. کوئی اور دوائی نہیں دے رہے بلکہ اندر دی صفائی کر رہے نے. جدوں بندہ اندروں مضبوط ہوئے پھر ظاہری بیماریاں کچھ نہیں اثر رکھدیاں. جدوں بندہ اندروں مضبوط ہوئے پھر آن والیاں بیماریاں بندہ اپنے واسطے بڑا خوش نصیبی سمجھدا ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جتنی بیماریاں آندیاں نے مومن بندہ دمائش اندر گھریا رہندا ہے, اگر صبر کردا ہے تے رب انہوں دنیا تے گناہاں تو پاک کر کے جنت وچ بھیج دیندے نے. فرمایا میرے بیٹے وصبر ولا ما صابک, اے میرے پتر جدوں بھی کوئی تکلیف آئے, دکھ آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, صبر کرنا ہے. صبر کرے گا ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑا ہمت والا کام ہے, یہ بڑا بہادری دا کام ہے, یہ بڑا جرأت والا کام ہے. فرمایا میرے صحابہ کیا تسی
تسی جان دے ہو میری امت دا پہلوان کیڑا بندہ ہے، روایت صحیح البخاری اندر فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو میری امت کا بہادر انسان کون ہے؟ آج ہمارے نوجوان، میرے بوڑھے بھی جوان بھی، سارے لوگ جمع کرنے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اپنی باڈی مضبوط کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اپنے جسم کو توانا کر رہا ہوں، کوئی کسی انداز میں مضبوطی اپنے جسم کو مضبوط بنا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہوندا جڑا جسم تے تیل مل کے تے دوسرے نو میدان کارزار اندر، میدان کھیل اندر گرا دے وے، اے پہلوان کوئی نہیں ہے، میرا تے تہاڈا معیار ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جان دیو میری امت دا سب تو بہادر ترین پہلوان بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول جی دسو۔ فرمایا اللہ دے رسول جی پہلوان ہوے جدو دو بندیاں دے درمیان کشتی ہوے، لڑائی ہوے تے جڑا دوسرے نو گرا دے وے او پہلوان ہے تے جڑا گر جائے او کمزور ہے۔ صحابہ کرام نے سمجھیا ہے، فرمایا نا نا میرے صحابہ میری امت دا پہلوان ہوے، میری امت دا دلیر ہوے، میری امت دا جرأت مند آدمی ہوے، میری امت دا بہادر انسان ہوے، جدوں اس نو کوئی تکلیف ہوندی ہے، جدوں کوئی دکھ آندا ہے، مصیبت آندی ہے، اس تے صبر کردا ہے، اے میری امت دا پہلوان آدمی ہے۔ فرمایا واصبر علی ما اصابک، اے سونیا جدوں کوئی تینوں دکھ آوے، مصیبت آوے، پریشانی آوے تے صبر کرنا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن پاک اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان فرمائی۔ فرمایا سونیا اے تینوں مجنون آندے نے نعوذ باللہ، تینوں پاگل آندے نے نعوذ باللہ، دیوانہ آندے نے، شاعر آندے نے، کائن آندے نے، جادوگر آندے نے، کل دا چھوکرا نعوذ باللہ آندے نے۔ اے سونیا واصبر علی ما یقولون، صبر تسی کرنا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس دا بدلہ قیامت میں بھی ملے گا۔ سونیا صبر تسی کرنا ہے، جڑا چپ کر جائے، برداشت کر جائے، صبر کر جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے معاشرے اندر اللہ دا سر اونچا کر دیندا ہے، اللہ انہوں عزت عطا کر دیندا ہے۔ میری اور تہاڈی شریعت اندر صبر دا پیغام دیتا ہے، اے نوجوانوں جدوں تہاڈی شہوت تے جسمانی طاقت جوش مارے، واصبر علی ما یقولون، صبر کر گئے کرو۔ اے دنیا دارو کاروباری حضرات، جتنے بھی معاملات نے، جتنے بھی بگاڑ نے، طلاق ہو جاندی ہے بیوی نو، یا بیوی بے صبری کر گئی یا خامن بے صبری کر گیا، ہر ظلم دی ابتدا، ہر گناہ دی ابتدا بے صبری تو ہوندی ہے۔ تے لقمان حکیم اپنے بیٹے نو بنیادی اصول تربیت دے، معاشرے دی اصلاح دے بیان فرما رہے نے۔ فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، وامر بالمعروف، نیکی دا حکم دینا ہے، ونہی عن المنکر، برے کاموں تو رکیا رہنا ہے، واصبر علی ما اصابک، دکھ مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں اندر صبر کرنا ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے یہ کام کر لینے سے تیرا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، تیرا جسم بھی مضبوط ہو جائے گا، تیری دنیا بھی قوی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ تھے جناب لقمان حکیم 21واں پارہ سورۃ لقمان، آیت مبارکہ نمبر 13، 14، 15، 16، 17۔ یہ ان آیتوں کے اندر حضرت لقمان جن کا ہم حکمت پڑھتے ہیں، انداز پڑھتے ہیں، جن کی باتیں پڑھتے ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے نیک صالح متقی ایک صالح بزرگ تھے، جنہوں نے توحید پہ زندگی بسر کی، نیکی والی زندگی بسر کی۔ اللہ نے ان کی زندگی کو، ان کے جملوں کو میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیا، اور قرآن مجید کے اندر ان لفظوں کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ جملے کافی ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تربیت اور اپنی اولادوں کو وصیت اس انداز میں کریں جو انداز قرآن میں ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی ہر بات سن کر، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا